امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث 257 نمبر لے کر اس کو لکھنا کہ یہ حسن ہے، صحیح نہیں لکھا انہوں نے، حسن کہا، حسن، اور کہا کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم کا بھی یہی قول ہے اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے، ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. کسی صحابی کا نام نہیں انہوں نے مینشن کیا، وہ کون ایک سے زیادہ ہے. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل کوفہ کا یہ قول مشہور ہے جو عوام کے اندر. کئی چیزیں مشہور تھی نا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت بھی آتی ہے، وہ تو خیر بہت کمزور روایت ہے. اس طرح کی چیزیں مشہور تھی، تو امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث حسن ہے. یہ ایک حدیث نظر آتی ہے اور درجنوں حدیث جو بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک نماز کے طریقے پر ہیں، اور خود 6 کے 6 اماموں کا عمل کس پر ہے، اور فقہ کے جو 4 بڑے امام ہیں، ویسے امام تو بہت ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے امام ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استادوں میں سے ہیں، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے استادوں میں سے ہیں، یہ بھی اہل بیت کے جو امام ہیں یہ بھی ہمارے اماموں میں سے ہیں. تو باقی ان 4 میں سے 3 بھی، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، وہ بھی کرتے ہیں. اور کسی کورٹ میں کیس پیش ہو اور 3 جج ایک طرف فیصلہ کرے تو 3 والا تو مسئلہ ہی نہیں، پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو اس کو سمجھ لیں، امام ترمذی کی جو اصطلاح حسن کیا ہے، اس پہ تو میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن عام بندے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اس بات پر متفق ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ احادیث پر حکم لگانے کے بارے میں لینینٹ ہے، نرمی کے ساتھ حکم لگاتے ہیں. لیکن یہ اس میں نہیں میں بیان کر رہا، ویسے میں بتا رہا ہوں. اسی لیے جب ان کے خلاف احادیث آتی ہیں ان کو امام ترمذی حسن کہہ دیں، تو احمد بریلوی صاحب بھی کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھانا. دیوبندی علماء بھی لکھے اپنی کتابوں میں، سرفراز خان صفدر صاحب، ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، وہ تو کئی بالکل بے سند باتوں کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں. اور وہ کیوں؟ وہ گلے میں پھنس گئی وہ روایت، فاتحہ خلف الامام والی روایت. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح سند سے لے کر آئے، امام ابو داؤد بھی لے کر آئے کہ فجر کی نماز میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قرات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں پوچھا کہ کس نے قرات کی، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور فجر کی نماز تھی جاری نماز. لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ بھی پھر اس حدیث کی وجہ سے اس پر عمل نہیں رہے گا. ان کی ذات اجتہادی رائے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ہم تک حدیث الحمدللہ پہنچ گئی. اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا حسن، تو اس پہ پھر پنجے جھاڑ کر پڑھ کے نہیں حسن نہیں ہے، اس میں تو محمد بن اسحاق جو ہے وہ تو راوی ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو 50 کے قریب محدثین نے ان کی توثیق کی ہے. کوئی 2-4 ان کے خلاف بھی تھے، لیکن یہ اصول محدثین ہے، جب جمہور توثیق کر دیں تو وہ بات مانی جاتی ہے. وہ تو دنیا میں کوئی حدیث کا راوی ایسا نہیں ہے جس پہ جرح نہ ہوئی ہو. 2 بندوں کے بارے میں آتا ہے، امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک، جن کا میں نے قول بتایا کہ ان پر جرح کا کوئی ایک کلمہ بھی کسی نے نہیں کہا. باقی کسی کی پروفیشنل جیلسی میں لوگ بات کر دیتے تھے، تو اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کی رائے کیا ہے. تو محمد بن اسحاق انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، اور یہ وہی ہیں جن سے دلائل النبوہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور حدیث کی جو سیرت پر پہلی کتاب سیرت ابن ہشام، اس کے راوی محمد بن اسحاق ہے. تو بہت بڑے امام ہیں یہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد. تو ان پر جرح کرتے ہیں کہ وہ راوی صحیح نہیں ہے. تو وہ اب ترمذی کی روایت آئی تو اس پر جرح کر دی. 311 نمبر یہ روایت تھی.